انشاءاللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کی تاکید فرمائی، ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھوں کی سیاہی باقی رہنے کے باوجود میری بینائی جاتی رہی، یعنی آپ نابینا ہو گئے تھے، بینائی جاتی رہی تو مجھ سے کہا گیا ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، کیا آپ کچھ دن نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا جن کو جناب ذرا سولی میں چوٹ لگتی ہے، ایک مہینہ اسپتال میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے اسپتال سے ٹی وی کے عادی بن کر آتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کی فکر نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنکھیں نہ دی، فرمایا آنکھیں نہیں چاہیے، نماز مجھے چاہیے، نماز میری جائے گی، ایسی آنکھیں نہیں چاہیے۔ آج مسلمان کا حال یہ، مسلمان کہتا ہے نماز جاتی ہے جائے، میرا دوست ناراض نہ ہو، میرا یہ ناراض نہ ہو، میرا سیٹ ناراض نہ ہو، جناب یہ نہ ہو جائے لوگ مجھے مولوی نہ کہیں، میں ان کے سامنے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے سامنے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے سامنے نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں یار کورینز کے درمیان میں ہوتا ہوں، آپ کو کیا پتا، میں وہاں نماز پڑھوں گا، مجھ سے پوچھیں گے آپ کو تو زبان نہیں آتی، ہمیں زبان آتی ہے، ہمیں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے ہمیں اللہ کی فکر کرنی ہے، کورینز کی فکر کرنی ہے۔ یار وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ یار یہ کورین باتیں بناتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اس وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل کو کوئی آپ کھانا کھا رہے ہو، کوئی کہے یہ کیا حرام کھا رہے ہو، یہ کیا کھا رہے ہو، کیوں کھا رہے ہو، کھانا چھوڑ کے اٹھ جائیں گے، میں اتنا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ اگر ایسا کوئی ہے مرد تو اس کو سامنے آنا چاہیے، پتہ چلے کہ ایسا بھی کوئی ہے جو نمازوں کا بھی خوف رکھتا ہے لوگوں کی وجہ سے، اب کھانا بھی یہ چھوڑ دے گا لوگوں کی وجہ سے۔ نہیں، کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے، کھانا چھوڑیں گے مر جائیں گے، نمازیں چھوڑیں گے خیر اللہ معاف کر دے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، غفور رحیم ہے۔ جب وہ پکڑ فرماتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ ہمیں اگر پتا ہونا کہ ہمارا سیٹ ہم پر غصہ کرے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہمیں پتا ہو کہ آج ہم نے کوئی غلطی کر دی، ہمارا دوست ہے مگر آج دوست نے سنانی ہے باتیں، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں پتا ہو آج باپ نے غصہ کرنا، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں پتا ہو آج ہم نے کام خراب کیا، سالم نیم نے سنانی ہے باتیں، کیا حال ہوگی۔ یہ دنیا کا انسان ہے، کیا کر لے گا، ہماری جان ہمارے جسم میں سے نہیں نکال لے گا، صرف ڈانٹے گا اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر غضبناک ہوا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر میدان محشر میں نظر غضب فرمائے گا، اس کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو کر نیچے گر جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جلال کے ساتھ دیکھ لیا، جسم کا سارا گوشت جھڑ کر گر جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی۔ ہے کوئی ایسا غضب کرنے والا دنیا کے اندر؟ لیکن آج مسلمان کا عجیب حال ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، اچھے خاصے نیک کہلانے والے نمازیں نہیں پڑھتے، بعض اوقات امامت تک کرنے والے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھانے والے نمازوں سے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی حالات دیکھتے ہیں کہ بس کیا بیان کیا جائے، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر نمازوں کا آج ہوتا ہے کہ پوچھے نماز تو پیارے محترم اسلامی ہر مسلمان کو، ہماری چاہے داڑھی ہے، ہماری چاہے داڑھی نہیں ہے، ہم حافظ قرآن ہیں یا نہیں ہیں، ہم قاری قرآن ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، نماز اولین فرض ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جو نماز کا عادی ہوگا انشاءاللہ ہر برائی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ذریعہ جو نا نماز ہے، عقائد درست کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اب عقائد کے بعد اعمال کے اندر سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اگر حج کو لیا جائے زندگی میں ایک مرتبہ فرض، وہ بھی کس پر؟ صاحب استطاعت پر۔ زکوٰۃ کو لیا جائے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی کس پر؟ جس کے پاس نصاب کا مال ہو۔ روزوں کو لیا جائے تو سال میں ایک مہینہ 12 میں سے ایک ماہ کے روزے فرض ہیں، وہ بھی عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر، غیر مسافر پر۔ مسافر پر بھی روزے فرض نہیں ہے، بعد میں ان کی قضا ادا کرے گا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت
365 दिन है तो उनको 5 से ज़्यादा कीजिए। इतनी नमाजें एक साल के अंदर मौजूद, एक दिन में 5 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज फरमाई। अब हमें चाहिए कि इन नमाजों को अदा करने के लिए भरपूर कोशिश करें, जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, नमाज अदा करने की भरपूर कोशिश करें। शफीए रोज़े शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार बिइज़्ने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए, अपने वालिदैन की नाफरमानी हरगिज़ न करो, अगरचे तुम्हें तुम्हारे माँ और घर वाले यानी अहलो अयाल से दूर हो जाने का हुक्म दे। जानबूझकर फर्ज नमाज हरगिज़ न छोड़ो, क्योंकि जो शख्स जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ज़िम्मे करम उससे उठ जाता है। अब नमाज़ें भी ना पढ़ें और उसके बाद कहें कि बरकत नहीं है, रोजगार के अंदर बरकत नहीं है, कारोबार कुछ नहीं है, बीमारियों ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है, और रोजगार है कि मिलता ही नहीं है, परेशानियां इधर से उधर से इधर से उधर से। पहले कम कमाते थे, सुकून से खाते थे, आज इतना कमाते हैं मगर पता नहीं माल कहाँ जाता है। तो गौर तो करें, अल्लाह का जिम्मा करम उठ गया। जिसने नमाज छोड़ी अल्लाह का जिम्मा उस पर से हट गया, अब वो किसके जिम्मे में आ गया? तो फरमाया कि नमाज को न छोड़ो, जो नमाज छोड़ता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ज़िम्मा करम उससे उठ जाता है। शराब हरगिज़ न पियो, क्योंकि शराब नोशी तमाम बदकारियों की जड़ है। गुनाह से बचते रहो, क्योंकि गुनाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाराज़गी को हलाल करता है, यानी इसका सबब बनता है। और मैदान जिहाद से भागने से बचो, अगरचे लोग हलाक हो जाएं, अगरचे लोगों को मौत आ घेरे, मगर तुम साबित कदम रहो, अपनी ताकत के मुताबिक अपने घर वालों पर खर्च करो, और अदब सिखाने के लिए इनसे अपनी लाठी दूर न करो, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मामले में इन्हें खौफ दिलाते रहो। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इन फरामीन से पता चलता है